نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. ناظرین محترم، مالک لم یزل، خالق ارض و سما کا بے حد و بے پایاں شکر و امتنان و احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے 22 پاروں کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت بخشی. آج پارہ نمبر 23 کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پارہ نمبر 23 کا آغاز سورہ یاسین کی چند آیات کریمہ کے بعد ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خلاصہ میں کچھ بھی عرض نہیں کیا گیا تھا، تو پہلی بات سورہ یاسین نمبر 2، اس پارے میں دوسرا حصہ سورۃ الصافات مکمل، تیسرا حصہ سورۃ الصاد مکمل اور چوتھا حصہ سورہ زمر کا کچھ حصہ. مجموعی طور پر اس پارے میں 4 حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ یاسین کا، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور آپ کا نام لیا گیا اور آپ کی صفت یاسین کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے قسم کھا کر کے قرآن پاک کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کتاب کہا گیا. اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ جو مشرکین معاندین کفار ہیں ان پر آپ کے سمجھانے اور نہ سمجھانے کا کوئی اثر نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ ضدی ہیں اور ضدی لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ایسے ہی کچھ ضدی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا کہ جس میں وقت کے ایک، پھر دوسرے، پھر تیسرے 3 انبیاء علیہم السلام دعوت توحید دینے کے لیے گئے اور انہوں نے ان تینوں انبیاء کو شہید کر دیا. اسی قوم میں سے ایک فرد جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے، اس شخص نے ان تینوں لوگوں کی دعوت ایمان کو قبول کر لیا تھا اور اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب ان انبیاء کی شہادت کا دل دوز یا دل سوز واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. پکار اٹھے کہ لوگوں، جن ہستیوں کو تم نے شہید کیا وہ تمہاری طرف سے بہت بڑا ظلم تھا. میں بھی اسی خدا کا پوجنے والا ہوں اور اسی خدا کا پرستار ہوں. قوم آؤ دیکھا نہ تاؤ پل پڑی اور اس بندے خدا کو بھی شہید کر دیا. مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتے ہی اس بندے خدا نے پکار کر کے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم اس مقام اور مرتبے کو جانتی جو اللہ نے مجھے دیا. کس بنیاد پہ دیا، کس وجہ سے دیا، کاش کہ اس وجہ کو بھی جانتی. تو یہ جو بے اکرامی انہوں نے کی ہے یہ کبھی بھی نہ کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے، جس میں لیل و نہار، شمس و قمر اور مختلف چیزوں کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی ہے اور خاص طور پہ یہ بیان فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یہ مختلف الفاظ کہے گئے ہیں. مجرمین کو الگ کیا جائے گا اور مومنین پر سلامتی کے انہیں تمغے پیش کیے جائیں گے، اور اس دن مجرمین کی زبانوں کو بند کر کے ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کن فیکون کا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر فرمایا. اس کے بعد دوسرا حصہ سورۃ الصافات مکمل ہے. سورۃ الصافات میں ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جہنمی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جہنم میں لان تان کریں گے، مورد الزام ٹھہرائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا اہل جہنم کے حوالے سے جو مکالمہ ہے وہ دلچسپ مکالمہ بھی ذکر فرمایا. مثلا اس میں ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ ایک بندہ خدا جنت میں بیٹھ کر کے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، میرا ایک رفیق ہوا کرتا تھا، ہم نشین ہوا کرتا تھا، کبھی وہ مجھے تانے دیا کرتا تھا کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہاری طاعتیں کیا تمہیں جنت میں لے کے جائیں گی، اور کیا تم جنت میں یعنی قیامت کے دن ہم سے اچھے ہوگے، کیا تم ایسے ہوگے، کیا تم ایسے ہوگے. یہ بات پتہ نہیں، وہ نظر نہیں آ رہا، آج مجھے نظر نہیں آ رہا کہاں ہے. اتنے میں اس کے ساتھی اس سے کہیں گے کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو جو تمہارا رفیق تھا دنیا میں،
جس کے حوالے سے تم بیان کر رہے ہو؟ وہ کہے گا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اسے جہنم میں اس کا وہ دوست یا وہ ساتھی دکھلایا جائے گا جو دنیا میں اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا اور الزامات بھی لگایا کرتا تھا۔ جب اسے دیکھے گا تو پھر کہے گا اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا کرم، تیرا احسان، تیرا فضل کہ تو نے مجھے اس کی صحبت بد سے بچایا اور میں اچھے مقام پر پہنچ گیا، اور وہ بدعملی اور بد کرداری کی وجہ سے برے انجام میں جا پہنچا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل جد و جہد کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آپ علیہ السلام کے ذکر میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات آپ کی دعوت توحید جو آپ نے اپنے والد اور اپنی قوم کو دی، اور دوسری بات آپ کی طرف سے ایک ابتلا اور آزمائش میں پورا اترنا جو کہ بیٹے کو ذبح کرنے کی صورت میں تھی، اور اس کا ذکر صرف اسی جگہ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بھی آزمائشوں اور امتحانات میں مبتلا کیا، ان میں سے سب سے مشکل ترین آزمائش یہی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جنہیں ملک شام کے ایک علاقے میں بھیجا گیا کہ جہاں کی قوم بعل نامی بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ آپ ان کی طرف سفیر ہدایت بن کر کے، نبی منتخب بن کر کے تشریف لے گئے، لیکن اس قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، چنانچہ وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اور آپ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورۃ صافات کے اختتام کے بعد سورہ صاد ہے، اور سورہ صاد کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور حقانیت کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر 3 بزرگوں اور 3 انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو خصوصی طور پر بیان کیا۔ نمبر 1، شکر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کا ذکر کیا، ایک حضرت داؤد اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور صبر کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان تینوں تذکروں سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ کفار اور مشرکین کی اظہار رسانیوں پر آپ کی طرف سے جو صبر کا مظاہرہ ہے اس کا تذکرہ، اور آپ کی طرف سے جو اللہ کی نعمتیں ملنے پر جو شکر کا معاملہ ہے اس کی وجہ ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کر کے بتلایا کہ آپ مزید اپنے صبر اور شکر کے وصف کو بڑھاتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل اور حضرت یسع علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ اس سورہ مبارکہ کا اختتام قصہ ابلیس اور آدم پر جا کر کے فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کی اطاعت گزاری اور ابلیس کے انکار اور تکبر کو بیان کر کے آدم علیہ السلام کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے کا اظہار، اور ابلیس کو راندہ درگاہ بنانے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر ہے، اور سورہ زمر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا، قیامت کا کچھ نقشہ کھینچا، اور 2 فریق کا ذکر کیا، اچھے اور برے، اور اس کے بعد 2 مثالیں بیان کی ہیں، ایک ان لوگوں کی مثال، اس غلام کی مثال جس کے کئی مالک ہوں، اور ایک وہ غلام کہ جس کا ایک مالک ہو۔ فرمایا ان دونوں میں سے کون سا غلام اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ یقیناً وہی غلام بہتر زندگی گزار سکتا ہے جس کا مالک ایک ہو، کیونکہ اسے ایک فرد کی اطاعت کرنی ہے۔ بتلایا یہ گیا ہے کہ اگر لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کریں گے تو ان کی زندگی بہترین ہوگی، اور جو کئی معبودان باطلہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو ماننے کی کوشش کریں گے ان کی زندگی اچیرن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔